بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک اطلاع دیتا چلوں کہ کافی دوستوں کی طرف سے کافی دیر سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ پنجابی میں نیوز چینل جو ہے بنایا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے شروع کیا تھا لیکن بعد میں رک گیا کیونکہ کچھ مصروفیت ایسی تھی، لیکن اب میں نے دوبارہ سے نیوز چینل بنایا ہے اور اس میں یہ کوشش کروں گا کہ پورے یورپ سے بلکہ پوری دنیا سے ریلیٹڈ، امیگرینٹ سے ریلیٹڈ اسپیشلی نیوز وہاں پہ دوں گا، لیکن اپنی مادری زبان یعنی کہ پنجابی میں۔ تو جن جن دوستوں کو پنجابی میں نیوز سننے کا شوق ہے، اس کا لنک چینل کا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پنجابی نیوز چینل کے نیچے لکھ کے وہ لنک ہوگا، اس کو آپ کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پنجابی میں نیوز ملیں گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اس کا بھی میں لنک شیئر کروں گا آپ کے لیے، وہ بھی آپ خود بھی پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد آخرکار اچھی خبروں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، یہ بہت اچھی خبریں ہیں، اس میں وہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نے اب تک کی سب سے بڑی امداد کا اعلان کیا ہے، وہ کس کو ملے گی، کتنی بڑی امداد ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آخر میں پھر ایک اچھی خبر ہے اسائلم سیکرز پیکٹ کے حوالے سے جو یورپی یونین پاس کرنے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج تقریباً تمام جو خبریں ہیں وہ اچھی خبریں ہیں، اچھا دن ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈے بائی ڈے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ پہلا قدم جو میں نے ہنٹ بھی دیا ہے وہ اس وجہ سے پہلا قدم ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی کوئی ملک امیگریشن کھولنے کے بارے میں سوچتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اداروں کو کہتا ہے کہ وہ سرویز کریں کہ ہمیں اس امیگرینٹس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے۔ ایسا ہی کچھ اسپین نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اسپین کے جو نیشنل اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے سرویز کرنے شروع کر دیے ہیں، اور پہلا جو سروے ہے وہ میڈیا کے ہتھی چڑھا ہے اور میڈیا نے اس کو پبلش کیا ہے۔ وہ سروے کی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں رپورٹ تھوڑی سی اس پہ تعارف کرواؤں گا۔ اس سروے میں کہا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ امیگرینٹ جو ہیں وہ بغیر پیپروں کے اسپین میں رہ رہے ہیں، اس طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کیا جائے اور ہر امیگرینٹ جو ہے وہ 3300 سے 3500 یورو پر ایئر ہر سال کا شعور یا سوشیال جمع کروائے گا کام کر کے، تو اس پہ کہا گیا ہے کہ 1.7 ملین یورو جو ہے وہ ہر سال حکومت اکٹھے کر سکتی ہے اگر ان کو لیگل کرنے کے پروسیس کی طرف جائے۔ یہ واقعہ ہی ایک بہت اچھی نیوز ہے، اور امید یہ کی جا سکتی ہے اب کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں حکومت سیریسلی اس پہ سوچے گی اور امیگریشن کی طرف جائے گی، کیونکہ اس میں اسپین کا اپنا خود کا فائدہ ہے، امیگرینٹس کا تو ہے ہی ہے لیکن اسپین کا اپنا فائدہ ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسپین کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ جوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر 5 میں سے ایک اس وقت امیگرینٹ جو اسپین میں رہتا ہے وہ اللیگل ہے۔ اس وجہ سے جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ عنقریب آپ اچھی نیوز سننا شروع کریں گے امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آخرکار کے اچھی خبریں آنا شروع، وہ اس حساب سے آنا شروع ہوئی ہیں کہ کتلونیا میں خاص طور پہ ریسٹورنٹ کو رات 10 بجے تک کھولنے کا پلان شروع کر دیا گیا ہے۔ عنقریب آپ اناؤنسمنٹ بھی سنیں گے۔ اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ریسٹورنٹس مالکان اور بار مالکان نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہیں، ڈیتھ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حالات معمول کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب 10 بجے تک جو ریسٹورنٹس وغیرہ اوپن ہونے کی منظوری ہے وہ بھی عنقریب ہو جائے گی، لیکن یہ کتلونیا کی حد تک ہے صرف ابھی۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کتلونیا ہی سب سے زیادہ افیکٹڈ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پہ سیاحت بہت زیادہ تھی جو نہ ہونے کے برابر آئی، اور یہاں کا فرسٹ جو سرمایہ ہے وہ سیاحت ہی تھی، لیکن نہ تقریباً 1.5-2 سال سے سیاحت نہ ہونے کی وجہ سے کتلونیا کی اکنومیکل کنڈیشن جو ہے وہ بہت بری ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت بھی یہ چاہتی ہے
کہ ریلیکسیشن دی جائے اور جو کاروباری مواقع وہ دوبارہ سے اوپن ہوں، اور ویکسین پاسپورٹ کے بعد پورے یورپ سے کم از کم ٹورسٹ آنا شروع ہوں اور اکنومیکلی کتلونیا کی کنڈیشن بہتر ہو۔ دوسری اچھی نیوز یہ بھی ہے کہ ویکسین پاسپورٹ تقریباً اب پورے یورپ، انگلینڈ سمیت تمام ممالک نے جو ہے وہ ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس ویکسین پاسپورٹ کی بدولت جو سیاحت ہے یورپ کی وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، اور دوبارہ سے جو پہلے طرح کے تھے موومنٹ سیاحت کے اس حساب سے ابھی مزید ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن 50 to 60% امید کی جا رہی ہے کہ سیاحت جو ہے وہ بہتر ہوگی اس سال۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی امداد کی، جو کہ اسپین کی تاریخ میں بڑی امداد میں سے شامل ہے، جو انہوں نے اناؤنس کی ہے۔ وہ ہے 11,000 ملین یورو کی امداد، جو کہ نیشنل لیول پہ حکومت لانچ کرنے جا رہی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے تقریباً 1 سے 2 مہینے پہلے بھی بتایا تھا کہ مارچ میں ایک بہت بڑی امداد کا اعلان کرنے جا رہی ہے حکومت۔ یہ وہی امداد ہے۔ یہ امداد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹونومو والوں کو پچھلے سال بھی 2,000 یورو ملے اور اس سال بھی 2,000 یورو ملے، لیکن اس امداد کے آنے کے بعد آٹونومو والوں کو، چھوٹے بزنس والوں کو، بڑی کمپنیز کو، کاروباری حضرات کو، شاپس کیپر کو، ورکرز کو، ایسے تمام کیٹاگریز کو شامل کیا جائے گا، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس کیا جائے گا وہ ان کیٹاگریز کو، ان ڈپارٹمنٹس کو جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، جس میں سیاحت ہے۔ سیاحت، ٹورزم جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، ان کو بہت زیادہ امداد ملنے کے چانسز ہیں اس امداد میں، اور جو آٹونومو چھوٹے بزنس اور ان کو ہیں وہ 4,000 ہزار یورو تک ملنے کی ان کو امید ہے۔ اس وجہ سے یہ امداد واقعہ ہی ہسٹری کی ایک اچھی امداد میں سے ایک ہوگی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسائلم سیکرز کے پیکٹ کے بارے میں۔ اسائلم سیکرز کا پیکٹ، ڈبلن ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک ملک سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، وہ تھا ہنگری، جو نہیں مان رہا تھا، جس نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ بھی پابندی لگائی تھی کہ وہ ملک میں نہیں آ سکتی، یورپی یونین کے جرمانے کے باوجود اور بار بار ان کو کہنے کے باوجود، لیکن ہنگری کی طرف سے کوئی بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ لیکن فائنلی ایسا ہو چکا ہے، ہنگری نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور ہنگری بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، اور اب اسائلم سیکرز کا جو یورپی یونین کا نیا پیکٹ ہے اس کے راستے میں نارملی اب آگے کوئی بھی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک بالکل موو نہ کریں، ورنہ آپ کو وہاں سے واپس ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے امپلیمنٹ ہوگا، جیسے تمام ممالک ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ویسے ہی میں آپ کو اس چینل پہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا، آپ فوراً اس کے بعد موو ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ دوست گئے ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ بنا کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔